ہم کہتے ہیں کہ اس کو مفتی کہنا ہی لفظ مفتی کی توہین ہے۔ ایسے شخص پر پابندی لگائی جائے۔ مجمع عام میں ایک گستاخی نہیں کی، بے شمار گستاخیاں کی ہیں۔ حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ اس کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ علماء کرام کی موجودگی میں اسے چاہیے کہ اس کا ازالہ کرے۔ اس کا رجوع آیا ہے لیکن وہ ناکافی ہے اور وہ دل میں اضطراب ابھی باقی ہے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیہ آلہ و اصحابہ یا خاتم النبیین۔ آج مرخہ 22 ستمبر 2024 بروز اتوار اورنگی ٹاؤن سطح پر علماء کرام کا اجتماع ہوا، اجلاس ہوا، جس کی قیادت و سیادت حضرت علامہ مولانا قاری عاشق حسین سعیدی صاحب نے کی۔ اجلاس میں یہ آج مختصراً یہ طے ہوا اور یہ ہمارا احتجاج ہے علماء اورنگی کا، جس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں مفتی طارق مسعود نے جو مجمع عام میں ایک گستاخی نہیں کی، بے شمار گستاخیاں کی ہیں۔ حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ اس کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور پاکستان کو بہت بڑے انتشار سے بچایا جائے۔ مفتی طارق مسعود کا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اس کی جہالت کی انتہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کو مفتی کہنا ہی لفظ مفتی کی توہین ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن میں غلطیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کرام غلط قرآن پاک لکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چیک نہیں کرتے تھے اور وہ غلطیاں ویسے ہی رہیں، اور ایک آیت اس نے پڑھی لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِیَةِ، جو کہ اس پر ہمارے علماء الحمدللہ سوشل میڈیا پر جواب دے چکے ہیں۔ آپ کے لیے بہت ہی مفید علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا جواب ہے، جو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ لَنَسْفَعًا کی وضاحت انہوں نے کی ہے۔ تو بہرحال علماء اورنگی حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے شخص پر پابندی لگائی جائے کہ وہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی بکواسات کو بند کرے۔ اس کا رجوع آیا ہے لیکن وہ ناکافی ہے اور وہ دل میں اضطراب ابھی باقی ہے۔ علماء کرام کی موجودگی میں اسے چاہیے کہ اس کا ازالہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔